لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے پاکستان کے ایک مشہور نیوز چینل جیو کے ایک معروف تجزیہ کار اینکر پرسن شہزیب خان زادہ کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اس نے اس نوجوان کے حوالے سے بات کی ہے۔ آئیے ذرا پہلے وہ سن لیں، پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مگر تمل ناڈو کے الیکشن پر عوامی دلچسپی بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے، جہاں معروف ساؤتھ انڈین فلم سٹار جوزف وجے کی پارٹی نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا اور ریاست کی منجھی ہوئی سیاسی پارٹیوں کو شکست دے کر حکومت بنانے کے قریب پہنچ گئے۔ 234 کے ایوان میں وجے کی پارٹی 108 سیٹیں جیت گئی اور انہیں سادہ اکثریت کے لیے چند سیٹیں درکار ہیں۔ فلم سٹار وجے کی شاندار کامیابی کو بھارتی سیاست کے لیے ایک غیر معمولی سرپرائز قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت میں پہلے بھی کئی فلم سٹارز سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی اتنی بڑی کامیابی کبھی نہیں ملی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ فلم سٹار وجے کو اتنی شاندار کامیابی حاصل کرنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ آج سے 2 سال پہلے اپنے فلمی کریئر کے عروج کے دوران وہ فلم انڈسٹری سے اچانک الگ ہو گئے اور فلموں کے بھاری معاوضوں کو چھوڑ کر اپنی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھ دی اور حالیہ ریاستی الیکشن کے لیے بھرپور عوامی کیمپین چلائی، عوام سے کچھ الگ کر دکھانے کے وعدے کیے، کیونکہ کافی سالوں سے تمل ناڈو میں 2 جماعتیں حکومت میں رہی تھیں اور کبھی ایک پارٹی کی باری آتی تھی تو کبھی دوسری پارٹی کی باری آتی تھی، مگر اس دفعہ وجے نے اس اسٹیٹس کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اپنے سٹارڈم سے اسے توڑ بھی ڈالا۔ انہوں نے خود 2 حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں جگہ کے جیت گئے اور اب وہ تمل ناڈو کے متوقع وزیر اعلیٰ ہے۔ ساتھ ہی وجے کی کیمپین کی ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کے بیٹے کو بھی پارٹی کی جانب سے الیکشن کا ٹکٹ دیا تھا۔ تمل ناڈو کے الیکشن کے حوالے سے تو نہ کوئی الزام لگ رہا ہے اور نہ ہی کوئی تنازع کھڑا ہوا ہے، اور یقیناً مسیحی حلقے اس کامیابی پر بہت خوش ہیں، اپنی اپنی جگہ پر سارے اس کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ خدا اس کو اور زیادہ برکت دے اور زیادہ وزیر اعلیٰ کے طور پر کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹے۔ یقیناً یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کسی بھی سیٹ کو حاصل کر لینا یہ تو آسان ہے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسی طور سے اسے لے کر آگے چلنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ نوجوان اتنا تجربہ بھی نہیں رکھتا۔ لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ممکن بنا دیتا ہے، اور جو خدا اسے یہاں تک لے کر آیا ہے وہی خدا یقیناً اسے آگے بھی لے کر جائے گا۔ یہ آج کل بڑا ایک معروف گیت بھی ہے جو ہم سنتے ہیں کہ جڑا ایتھوں تک لے کے آیا اگے بھی لے کے جاوے گا۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ جب اتنی تجربہ کار پارٹیوں کے درمیان ایک نئی پارٹی کو خدا نے موقع دیا ہے، کیونکہ کلام خدا یہ بھی سکھاتا ہے کہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اگر ایک مسیحی کو ایک ایسی ریاست میں، ایک ایسے ملک میں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے تو پھر اس کے پیچھے یقیناً خدا کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یقیناً تمام جو مسیحی لوگ ہیں وہ اس پر بہت خوش ہیں، اور میری سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس نوجوان کے لیے دعا کیجیے گا، اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تاکہ یہ اپنے ملک کے لیے اور بالخصوص اپنے اس صوبے کے لیے اور اپنے اس علاقے کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔